زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 مالک نصاب ہونا، نمبر 6 پورے طور پر مالک ہونا، نمبر 7 نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، نمبر 8 نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، نمبر 9 مال کا نامی ہونا اور نمبر 10 سال بھی اس پر گزر جائے۔ تو جو دین یعنی قرض میعادی ہو وہ زکوٰۃ سے نہیں رکتا، چونکہ عادتاً مہر کی رقم کا مطالبہ نہیں ہوتا، اس لیے شوہر کے ذمہ کتنا ہی مہر کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی پر قرض ہو اور وہ قرض ادا کرنے کے بعد مالک کے نصاب نہیں رہتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مال حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو اور نصاب کے برابر ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو وہ حاجت اصلیہ سے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، جیسے رہنے کا مکان ہے، سردی گرمی میں پہننے والے کپڑے، خانداری کے سامان، سواری کے جانور یعنی گاڑی بھی اس کے اندر شامل ہے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، جنگ کے آلات، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے ضرورت کی کتابیں، کھانے کے لیے اناج اور غلہ۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس میں سے کسی کی قیمت کے برابر رقم ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس پر سال بھی گزرا ہوا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کل مال کا 2.5% ادا کرنا واجب ہے۔ کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے اور دونوں مقدار نصاب سے کم ہے تو دونوں کی مالیت کا حساب لگایا جائے گا۔ دونوں کی مالیت کا حساب لگا کر اگر کل رقم ملا کر کل مالیت والے نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر نصاب سے کم سونا اور کچھ روپے ہیں تو سونے کی مالیت نکالیں۔ اگر مالیت اور نقد رقم ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اسی طرح 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے جبکہ اس کی قیمت کم از کم نصاب کے برابر ہو۔ اگر سامان تجارت کی قیمت نصاب کو نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس مال تجارت کے علاوہ سونا، چاندی اور جناب والا اسی طرح کوئی اور چیز ہے